الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قواعد الترجیح المتعلقۃ بلغۃ العرب، اور پھر اس کے ضمن میں قواعد الترجیح المتعلقۃ باستعمال العرب للالفاظ والمبانی۔ ہم پڑھ رہے تھے 7واں قاعدہ کہ القول بالاستقلال مقدم القول بالاضمار، کہ استقلال کا قول اضمار کے قول پہ مقدم ہوگا۔ وہ دیکھیں وہ پیچھے بیٹھے ہیں، یا تو ان کو پھر ادھر بیٹھنے دیں، کم از کم ادھر بیٹھنے دیں نا، اس سائڈ پہ جہاں پہ آپ ادھر سامنے آئیں نا، نظر آئیں، سمیع اللہ ادھر آئیں، ادھر بیٹھ جائیں جی، کرسی خالی چلے بیٹھ جائیں۔ تو ہم نے یہ قاعدہ شروع کر رکھا ہے کہ القول بالاستقلال مقدم القول بالاضمار، کہ عدم اضمار کا قول اس کو ترجیح ہوگی اضمار والے قول پہ، جب کہ کلام اضمار کے بغیر بالکل مستقیم ہو اور معنی بالکل درست ہو، کسی قسم کا کوئی اشکال نہ ہو۔ اور اس ضمن میں ہم نے مثالیں پڑھی۔ پہلے ہم نے مثال پڑھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، اس میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویلیں کرتے ہیں، ان کی یہ تعویل ہے کہ وجاء امر ربک، انہوں نے لفظ امر کو یہاں پہ مضمر مانا، مضاف کو مضمر مانا، اور یہ چیز غلط ہے۔ اور اس کے غلط ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ القول بالاستقلال مقدم القول بالاضمار۔ دوسرے نمبر پہ پھر ہم نے یہ آیت پڑھی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ یہاں پہ او آیا ہے، اور او ہوتا ہے اختیار کے لیے، یعنی کہ وقت کے حکمران کو، قاضی کو، جج کو اختیار ہے کہ ان سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے اس آدمی کو جو دہشت گردی کرے اور جو فساد کی طرف چل پڑے۔ لیکن جمہور نے کہا ہے کہ نہیں، اس میں تقسیم ہے۔ اگر وہ آدمی مثال کے طور پہ وہ قتل کرتا ہے اور مال لوٹتا ہے تو پھر قتل کیا جائے گا اور سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور اگر وہ قتل کرے اور مال نہیں لوٹتا تو پھر قتل کیا جائے گا، سولی پہ نہیں لٹکایا جائے گا۔ اور اگر وہ مال لوٹتا ہے، قتل نہیں کرتا، تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمجھ سے کاٹے جائیں گے۔ تو اس انداز سے گویا کہ آیت میں مقدر مانا گیا ہے، مضمر، کوئی چیز مضمر مانی جا رہی ہے۔ تو یہ قول بھی درست نہیں ہے، اور اس کے درست نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ یہ ہمارے قاعدے کے مخالف ہے۔ اور آج ہم پڑھنے لگے ہیں تیسری مثال۔ جی پڑھیں انس۔ تیسری قسم کیا ہے کہ اعراب کرنے والوں کا کچھ آیات کے اعراب میں، ترکیب میں مخالفت کرنا کس کی؟ ہمارے قاعدے کی، اور ایسے قول کو اختیار کرنا جس میں اضمار پایا جاتا ہے۔ جی جی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ الا خبردار، یوم یاتیہم، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا، کون؟ عذاب، لیس مصروفاً، وہ ان سے ہٹایا نہیں جائے گا، اس کو ان سے دور نہیں کیا جائے گا، اس کو ان سے پھیرا نہیں جائے گا۔ جی یہاں پہ سوال یہ ہے، اعراب کرنے والوں کا اختلاف اس بات میں ہے کہ یوم یاتیہم کا عامل کون ہے؟ جی جی یہ پہلا قول ہو گیا کہ یوم جو ہے اس کا عامل کون ہے؟ مصروف۔ گویا کہ عبارت یوں ہے کہ الا لیس العذاب مصروفا عنہم یوم یاتیہم۔ چلیں جی، دوسرا قول یہ ہے کہ یوم کا عامل جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس کے حذف پہ کلام دلالت کر رہا، کلام بتا رہا ہے کہ کون سا محذوف ہے۔ جی یعنی کہ یا تو آپ نکال لیں کہ لا یصرف، اور یا پھر کیا نکال لیں مقدر یلازمہم، تو کوئی نہ کوئی مقدر آپ کو نکالنا پڑے گا۔ جی
اور دونوں اقوال میں سے راجح قول اس مسئلے میں، درستگی کے لائق اس مسئلے میں پہلا قول ہے۔ بالصواب کس کے متعلق ہے؟ اولا کے، اول القولین بالصواب، دونوں قولوں میں سے درستگی کے زیادہ لائق پہلا قول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محفوظ ہے اضمار اور تقدیر کی بات سے، الذی هو خلاف الاصلی، جو کہ اصل کے خلاف ہے۔ کیا؟ اضمار اور تقدیر جو ہے یہ اصل کے خلاف ہے۔ جی 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 امام سیوطی کہتے ہیں اضمار جو ہے یہ خلاف اصل ہے، وَلِذَلِكَ رُدَّ، اسی لیے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ عَلَى مَنْ قَالَ، اس کو کس پہ مسترد کیا گیا ہے؟ جس نے یہ کہا ہے کہ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفٌ عَنْهُمْ، إِنَّ يَوْم، کہ اس میں لفظ یوم جو ہے لَيْسَ منصوباً بمصروف، یہ لفظ مصروف کے ذریعے منصوب نہیں ہے، بل بفعل دل الکلام علیہ، بلکہ یہ منصوب ہے ایسے فعل کے ساتھ جس پہ کلام دلالت کر رہا ہے۔ تقدیرہ یلازمہم یوم یاتیہم، وہ عذاب جب آئے گا تو ان کے ساتھ چمٹا رہے گا، ان سے الگ نہیں ہوگا۔ او یہجم علیہم، یا ان پہ وہ کیا کرے گا؟ حملہ آور ہوگا۔ تو کیوں یہ قول جو ہے مردود ہے؟ لأنہ لا حاجت الیہ، کیونکہ ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے قول اضمار کی، مع ان الاضمار خلاف القیاس، اور ویسے بھی اضمار جو ہے یہ قیاس کے خلاف ہے۔ کون سا قیاس ہے جس کے خلاف ہے؟ ہاں، قیاس کا معنی یہاں پہ کیا؟ قاعدہ، اصول، یہ اصولوں کے خلاف ہے، ضابطے کے خلاف ہے۔ وعلی ھذا القول، اور اسی قول پہ اکتفا کیا ہے اعراب کرنے والوں کی ایک جماعت نے۔ چلیں شیخ صاحب، آٹھواں قاعدہ، بہت عظیم قواعد ہیں یہ سب، اللہ کرے کہ آپ ان کو یاد کر لیں، سمجھ لیں، اور پھر ان کو استعمال کریں، ان کو استعمال کریں تفسیر پڑھتے ہوئے، ترکیب کرتے ہوئے۔ تقدیر ما ظہر فی القرآن اولا فی بابہ من کل تقدیر، جو پچھلا قاعدہ جس سے بھی ہم فارغ ہوئے ہیں، اس کے تعلق سے مجھے یاد آیا کہ جب محترم حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ درس بخاری کے لیے جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں تشریف لائے تھے، اور میں اس موقع پہ لاہور سے آیا تھا، اور انس شاہد نے اور حسین نے حافظ صاحب سے ایک حدیث پڑھی تھی۔ وہ کون سی حدیث تھی؟ بنی الاسلام علی خمس، آگے کیا؟ شہادتی۔ حافظ صاحب نے کہا تھا شہادہ کا اعراب کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے، مجھے نہیں معلوم کہ انس تھا یا حسین، ان دونوں نے دو اعراب بتائے تھے حسین نے، ایک یہ کہ شہادتو اور ایک ہے شہادتی۔ اچھا، شہادتی کیوں؟ خمس کا بدل ہے، اور شہادتو کیوں؟ خبر ہے کس کی؟ ہیا ضمیر کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب حافظ صاحب نے ان سے یہ کہا کہ ان میں سے یہ بتاؤ کہ راجع اعراب اور ترکیب کون سی ہے؟ تو مجھے نہیں معلوم، اب میں بھول گیا ہوں کہ حافظ صاحب نے راجع بتایا یا خود انہوں نے بتا دیا تھا کہ راجع یہ ہے کہ آپ کہیں کہ بدل ہے، کیونکہ اس میں اضمار کی طرف نہیں جانا پڑے گا۔ کس کی طرف نہیں جانا پڑے گا؟ اضمار کی طرف نہیں جانا پڑے گا۔ حسین نہیں بتائی تھی، اللہ تعالیٰ حسین کے عمل میں برکتیں ڈالے، رات کو بھی حسین نے جواب دیا میرے سوال کا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ وہ گفتگو تھی جو رات میں نے کی ہے، جو میرے پاس آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی شاید، ترجمے والوں نے پچھلے سال پھر نہیں پڑھی ہوگی میرے پاس، زہر سورہ بقرہ ہے، چلے نہیں پڑھی ہوگی۔ بہرحال تو بہرحال حسین نے ماشاء اللہ رات کو بھی جواب دیا، حالانکہ جامعہ کے کافی طالب علم موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ حسین کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ تو یہ مجھے یاد آیا ہمارا یہی قاعدہ، القول بالاستقلال مقدم القول بالاضمار۔ چلیے آگے۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ خود ہی آپ ایسے ان قواعد کو چسپاں کیا کریں، جب رات کو مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں اور سوال کا جواب دینا پڑے تو وہاں چسپاں کیا کریں ان قواعد کو۔ اچھا یہ اب آٹھواں قاعدہ ہے، تقدیر ما ظہر فی القرآن۔ اگر کسی جگہ پہ ابھی تک ہم نے اس قاعدے میں کیا پڑھا تھا کہ جہاں پہ کلام مستقیم ہے وہاں پہ ہم کوئی مقدر کیوں مانیں؟
اضمار کے قول کی طرف کیوں جائیں؟ نہیں جانا ہم نے اس طرف. اب قاعدہ یہ پڑھنے لگے ہیں کہ اگر کہیں پہ تقدیر کا قول ماننا مجبوری بن جائے، تقدیر کا قول ماننا کیا بن جائے؟ مجبوری بن جائے. یہ پتہ چلے کہ کوئی لفظ مقدر مانے بغیر کلام مکمل ہی نہیں ہوگا، کلام درست ہی نہیں ہوگا، تو پھر کون سے لفظ کو آپ مقدر مانیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لفظ کو مقدر مانیں جو قرآن کی کسی اور آیت میں ظاہر آیا ہے. گویا کہ کیا ہو جائے گا؟ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے. واضح ہو گیا علماء کرام؟ کہتے ہیں تقدیر ما ظہر فی القرآن، جو ظاہر ہو قرآن میں کسی اور مقام پہ، جو ظاہر ما ظہرہ کہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ کا ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں. جو ظاہر ہو قرآن کے کسی اور مقام میں، اس کو مقدر ماننا اس مقام پہ. کس مقام پہ؟ جس کی تفسیر ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، جس کی آپ ترکیب کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں جو ظاہر ہوا ہے قرآن میں کسی اور جگہ، اس کو مقدر ماننا اولا، زیادہ بہتر ہوگا، فی باب ہی اپنے باب میں، من کل تقدیر ہر تقدیر سے. چلیں اب پڑھیں جی سورۃ القاعدہ. احسنتا. جب کوئی معتبر دلیل دلالت کرے کس پہ؟ حذف پہ، فی آیت، کسی آیت میں، وظہر ھذا المحذوف فی آیت اخری، اور یہ محذوف ظاہر ہو چکا ہو کسی اور آیت میں، فتقدیر ذلک المحذوف، تو اس محذوف کو مقدر ماننا، فتقدیر ذلک المحذوف ہی، تو اس محذوف کے ذریعے تقدیر کا قول پیش کرنا، بما ظہرا، جو ظاہر ہے ہوا ہے، فی موضع آخر، کسی اور آیت میں، اولا، یہ زیادہ بہتر ہوگا، من کل تقدیر، ہر دوسری تقدیر سے، واوفق للصواب، اور یہ درست ہونے کے زیادہ موافق ہوگا، اور یہ تفصیل القرآن بالقرآن کی جنس میں سے ہوگا، اس کی قبیل میں سے ہوگا. چلیں جی جی جی. گزر چکا ہے فی القاعدہ صاحب کا، گزشتہ قاعدے میں یہ بات گزر چکی ہے. تقدمہ کا فاعل کدھر ہے؟ ان الحذف، کہ وہ حذف جس پہ دلیل دلالت کرے، کوئی دلیل دلالت کرے، وہ حذف جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے. کس میں؟ القول بالاستقلال مقدم القول بال، وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی اس اضمار کے بارے میں جس کی دلیل نہیں ہے، نہ ضرورت ہے نہ کوئی دلیل ہے. کہتے ہیں اب ہم گفتگو کرنے لگے ہیں دوسرے حذف پہ جس کی دلیل ہوتی ہے، جہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی مقدر ماننا پڑے گا. کہتے ہیں اور ہم نے وہاں پہ کہا تھا وسیاتی، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو حذف ہے جس کے اوپر دلیل دلالت کرتی ہے، یہ آئے گا فی قواعد لاحقہ، آئندہ آنے والے قواعد کے ضمن میں. وہذا، اور یہ ہے اوان وقت، الوفاء بالوعد، اس وعدے کو پورا کرنے کا. وعدہ کیا تھا نا آپ سے، کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ وہ حذف جس کے اوپر دلیل دلالت کرتی ہے اس کے اوپر گفتگو آئندہ قواعد میں آئے گی. کہتے ہیں وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو یہ ان قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے کہ ان قواعد میں سے عباس، جن قواعد کا تعلق اس حذف سے ہے جس کے اوپر کوئی نہ کوئی دلیل دلالت کرتی ہے. جی. اور یہ اس لیے کہ وہ محذوف جس پہ دلیل دلالت کرتی ہے لا یخلو، وہ دو حالتوں سے خالی نہیں رہے گا. نمبر ایک، پہلی حالت، اما یکون قد ذکر فی آیت اخری، یا تو اس کو کسی دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ہوگا، وہ محذوف کسی اور آیت میں ذکر ہوا ہوگا. میں بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ میں تو پکی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لفظ مقدر ماننا ہی ماننا ہے. کیوں؟ کیونکہ لا کی ہمیں خبر چاہیے،
لا کی ہمیں کیا چاہیے؟ اب وہ کیا ہے؟ لا الہ موجود، ایک قول. دوسرا قول کیا؟ لا الہ حق، یا لا الہ بحق بھی کئی لوگوں نے کہا ہے، لیکن حق کا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس میں مضمر ایک مانیں گے آپ، اور بحق میں آپ کتنے مانیں گے؟ دو مانیں گے. اور قاعدہ ہمارے پاس کیا ہے؟ تقلیل کان الحمد علی قلتہ اولا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا تو اب یہ دیکھیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو کتاب ہے نا میرے والی قواعد القواعد تفسیریہ، اس کی جو امثلہ تطبیقیہ ہے نا، خصوصاً جو اس کے آخری حصہ ہے، اس میں آپ کو کثرت کے ساتھ تطبیق ملے گی، کیونکہ وہ لکھتے لکھتے آخری جب قواعد کی طرف میں آیا تو میں کافی ماہر ہو چکا تھا. تو اس میں پھر میں صرف اس قاعدے کی تطبیق نہیں کرتا تھا جس کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، دیگر قواعد کو بھی میں لے کر آتا تھا. تو اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو کافی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی شیخ صاحب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اما یکون قد ذکر فی آیۃ اخری، یا تو اس کو ذکر کیا گیا ہوگا کسی اور آیت میں، او لا، یا ذکر نہیں کیا گیا ہوگا. فإن کان قد ذکر فی آیۃ اخری، اگر اس کو ذکر کیا گیا ہے فی آیۃ اخری کسی دوسری آیت میں، ہاں تو لا الہ کی مثال دے رہا تھا ادھر ہی رہ گئی. تو اب لا الہ الا میں کیا مقدر ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونہ الباطل. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ لا الہ میں حق مانیں، ایک دلیل یہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ لا الہ موجود مانیں گے تو وہ غلط ہے، خلاف الواقع ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. موجود ہے، کون کہتا ہے موجود نہیں ہے؟ کتنی مورتیاں ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے، گائے کی عبادت ہو رہی ہے، بندر کی عبادت ہو رہی ہے، اور درختوں کی عبادت ہو رہی ہے، قبروں کی عبادت ہو رہی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں لا الہ موجود؟ موجود ہیں کثرت سے، لاکھوں میں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، تو وہ تو غلط ہے اس لحاظ سے بھی. تو پھر کیا آپ نے مقدر ماننا ہے؟ لا الہ حق. چلیں جی. اچھا تو اب یہی کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ اگر کسی اور آیت میں وہ ظاہر آیا ہے تو آپ اس کو یہاں مقدر مانیں جہاں پہ ماننا ہے. فإن کان قد ذکر فی آیۃ اخری، اگر وہ کسی دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ہے، کون ذکر کیا گیا ہے؟ وہ محذوف. تو یہ قاعدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ قاعدہ ہی التی ترجح لنا، یہ ہمارے لیے راجع قرار دے رہا ہے صحت تقدیر ھذا المحذوف، اس محذوف کو مقدر ماننے کے درست ہونے کو. کس محذوف کو؟ جو کسی دوسری آیت میں ظاہر ہے. وَهُوَ مَا ظَهَرَ فِي الْآيَاتِ الْأُخْرَى، وہی جو دیگر آیات میں ظاہر ہوا ہے. وَإِنْ كَانَتِ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ، اور اگر دوسری شکل ہے، دوسری شکل کیا ہے؟ فالقواعد الآتیہ، تو پھر یہ ہمارے والا قاعدہ نہیں، آئندہ آنے والے قاعدے. پھر آئندہ آنے والے قاعدے جو ہیں ہی المرجحۃ، وہ راجع قرار دیں گے لصحت تقدیر ذلک المحذوف، اس محذوف کے مقدر ہونے کے، درست ہونے کو. جی ہاں جی. اور اس قاعدے کو ذکر کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ. کون سے الفاظ؟ جو اوپر ہیں. کس نے؟ العز بن عبد السلام نے. اور اس کے لیے کئی ایک مثالیں بھی ذکر کی انہوں نے، مجموعہ مثالوں کا مجموعہ ذکر کیا ہے. اچھا العز بن عبد السلام کس لقب سے معروف ہیں؟ سلطان العلماء، اور کئی لوگوں نے شیخ الاسلام بھی کہا ہے. تو بہرحال یہ شافعی ہیں اور اشعری ہیں، اور صوفیت بھی ان میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود جہاں پہ اچھی ان کی گفتگو ملے ٹھیک ہے آپ لے لیں، لیکن بہرحال یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پہ یہ لوگ اشعری ہوتے ہیں. یہ ابن عطیہ دیکھ لیں آپ، یہ اکثر جو ہمارے مفسرین ہیں یہ اشعری ہیں. اکثر جو مفسرین ہیں کون ہیں؟ یہ اشعری ہیں. اللہ کی صفات کی تعویلیں کرنے والے ہیں، اللہ کی صفات کی کیا کرنے والے ہیں. البتہ العز بن عبد السلام کو اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ اس نے کئی معاملات میں وقت کے حکمرانوں سے گفتگو کی کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں خلاف شریعت ہیں. تو اس لحاظ سے ان کا ایک مقام ہے. لیکن ویسے مطلب اشعری بھی ہیں اور صوفیت بھی ان میں پائی جاتی ہے. حتیٰ کہ یہ بھی علماء کے اقوال ملتے ہیں کہ یہ صوفیوں والا رقص بھی کیا کرتے تھے، صوفیوں والا رقص بھی کیا کرتے تھے. چلیں جی، ہاں دمال ڈالنا اور کیا. جی چلیں جی. جی
اچھا، ان کی کتاب کے نیچے نام لکھا ہوا کیا؟ الاشارہ الی الایجاز فی بعض انواع المجاز، الاشارہ الی الایجاز فی بعض انواع المجاز، اور اس کتاب کا دوسرا نام ہے مجاز القرآن۔ کتاب مجموعی طور پہ یعنی کہ مفید ہے مجموعی طور پہ۔ جی آگے جی۔ اور اس قاعدے پہ اعتماد کیا ہے عام طور پہ مفسرین نے، جی ہاں، کیونکہ یہ قاعدہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک حصہ شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ اس قاعدے کو لیں گے تو گویا کہ قرآن کی تفسیر آپ کس کے ذریعے کر رہے ہیں؟ قرآن کے ذریعے۔ جی اور میں اکتفا کروں گا اس مقام پہ علی التمثیلی، مثال دینے پہ اس کی جس سے مقصود واضح ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا حُذِفَ فِي مَوْضِعٍ، جس کو حذف کیا گیا ایک جگہ پہ اور کئی دلائل دلالت کر رہے ہیں اس کے حذف ہونے پہ، وَأُظْهِرَ، اور اس کو ظاہر کیا گیا ہے کسی دوسری جگہ پہ، فَإِنَّ أَوْلَى التَّقْدِيرَاتِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الْمَحْذُوفِ، کیونکہ اس محذوف مقام پہ تقدیرات میں سے جو تقدیر زیادہ بہتر ہوگی، ہوا ما ظہر فی الموضع الآخر، وہ وہی ہوگی جو دوسرے مقام پہ ظاہر ہوگی۔ ما ملاحظتی، اس بات کو مد نظر رکھیں آپ کہ اس قاعدے کی تطبیق کب ٹھیک ہوگی؟ جب حذف اور اضمار کا قول کسی آیت میں درست ہو، کیونکہ وہاں پہ موجود ہیں کئی ادلہ جو دلالت کرتے ہیں محذوف پہ، یعنی کہ یہ قاعدہ آپ اس پہ عمل تب کریں گے جب پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ محذوف ماننا ضروری ہے۔ محذوف تو ماننا ہی ماننا ہے، اب سوال یہ کہ کون سا ماننا ہے۔ چلے جی آگے جی۔ اور اس قاعدے کو چسپاں کرنا کسی جگہ پہ درست نہیں ہوگا جب کہ القول بالاضمار، اضمار کا قول ثابت ہی نہ ہو، اور یہ اس طرح کے صرف دعویٰ ہو، خالی دعویٰ، جی یہاں پہ کچھ نہ کوئی مضمر مانیں گے جیسا کہ وجاء ربو کا، جی۔ یا وہ مقام ایسا ہو کہ جو اضمار اور استقلال دونوں کا احتمال رکھتا ہو، تو پھر وہاں پہ ہم پچھلا قاعدہ پڑھ مومن ہونی چاہیے بیان کر دیا، اور جہاں پہ مطلق رکھنا چاہا مطلق رکھا۔ اب آپ ادھر سے پکڑیں اور ادھر پہ لگا دیں، کہتے ہیں کہ یہ عام طور پہ ایسا اصول نہیں ہے، البتہ اس میں مزید تفصیل ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اس میں چند صورتیں ہیں جن میں مطلق کو مقید کیا جائے گا۔ چلیں جی پڑھیں جی۔ چلیں رک جائیں، عدم ذکر بعد، اس دوبارہ دیکھیں، اس قاعدے کے نیچے داخل نہیں ہے کیا ان صفات کا تذکرہ نہ ہونا جو کسی حکم کے اطلاق کو مقید کرنے والی ہیں، اور ان کا تذکرہ ہونا کسی دوسرے مقام پہ۔ مثال کے طور پہ ایمان کی صفت فی عتق رقبہ، غلام کو آزاد کرنے کے معاملے میں، ذکرت، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے قتل خطا کے کفارے میں، کیا کہا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ۔ چلیں جی، ولم تذکر، جب کہ یہ صفت جو ہے ایمان والی ذکر نہیں کی گئی کفارہ ظہار میں اور کفارہ یمین میں، فلا یعتبر عدم ذکرها ہونا، تو اس کا ذکر نہ ہونا یہاں پہ، کہاں پہ؟ کفارہ ظہار میں، کفارہ یمین میں، یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اس کو حذف کیا گیا ہے۔ کیوں؟ پڑھیں جی، کیوں؟ کیونکہ آیت کے الفاظ اور سیاق سے ہمیں کوئی دلالت نہیں ملتی جو دلالت کرتی ہو کسی حذف پہ۔ جی، اور یہ بات تسلیم شدہ نہیں ہے، مسلماً تسلیم شدہ مانی ہوئی، مسلم نہیں ہے، یہ بات تسلیم شدہ نہیں ہے کہ اس کا ذکر ہونا ایک مقام پہ یہ کافی ہے حذف کی دلیل کے طور پہ دوسرے مقام پہ۔ جی جی،
بلکہ سب نصوص اپنی جگہ پہ مستقل ہیں، دوسری ایک نص دوسری نص کی محتاج نہیں ہے اس مسئلے میں. جی، اور یہاں پہ حذف و اضمار نہیں مانا جائے گا مگر جب دلیل موجود ہوگی. چلیں جی، اور اس مسئلے کی بحث آئے گی مطلق مقید میں. جی، مطلق کو مقید پہ محمول کرنے کے بارے میں علماء کرام کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے. اس کی گفتگو آئے گی 20ویں قاعدے میں، اس فصل کے 20ویں قاعدے میں، اس قاعدے کے ضمن میں صفحہ نمبر 208 پہ، صفحہ نمبر 208 پہ. تو کیا سمجھیں آپ یہاں پہ؟ یہ جو ابھی ساری گفتگو آپ نے پڑھی، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ قتل خطا میں کہا گیا کفارہ ہے غلام مومن، اور کفارہ زہار میں، کفارہ یمین میں کہا گیا کہ تحریر رقبہ، غلام لونڈی. یہ نہیں کہا گیا مومن کے بارے میں خاموشی ہے کہ مومن ہو کہ نہ ہو. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کفارہ زہار، کفارہ یمین میں بھی اسی غلام کو ذات کرنا ہوگا جو مومن ہو؟ کیونکہ اللہ نے اس کا تذکرہ دوسرے مقام پہ کیا ہے. کہتے ہیں نہیں، اس موضوع کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے یہ تو ثابت کریں کہ وہاں پہ حذف ماننا ضروری ہے. یہ تو بات کی بات ہے کہ حذف کیا ماننا ہے. اگر آپ ثابت کر دیتے کہ وہاں پہ کلام ناقص ہے اور حذف ماننا ضروری ہے، چلو پھر ہم کہہ لیتے کہ ادھر سے مدد لے لو. لیکن وہ کلام اپنی جگہ پہ مستقل اور کامل ہے، اور یہ کلام اپنی جگہ پہ مستقل اور کامل ہے، تو جو مطلق ہے اس کو مطلق رہنے دیا جائے، جو مقید ہے اس کو مقید رہنے دیا جائے. لیکن اس قاعدے سے ہٹ کر جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ویسے اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے کہ جس چیز کا تذکرہ قرآن میں ایک مقام پہ مطلق آیا اور دوسرے مقام پہ مقید آیا، تو کیا تقیید اس کی مطلق کی جگہ پہ کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اس کی گفتگو آئندہ آئے گی. چلیں جی. جی عید دھیان سے سنیے گا علماء کرام. اے اہل کتاب، تم اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ نکلو، اور اللہ کے ذمے وہ بات نہ کرو مگر جو حق ہو. مسیح عیسیٰ بن مریم سوائے اس کے نہیں اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ رب نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں. وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جو اللہ تعالیٰ نے مریم میں ڈالا، یعنی کہ اللہ کے کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے. وروح منہ، اور وہ اللہ کی طرف سے، یہ من تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ مراد اللہ کی طرف سے، ابتداء الغایت ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں، اور روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ روح، اللہ کی ذاتی روح نہیں یہاں پہ مراد. یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ روح. ہم سب اللہ کی پیدا کردہ روح ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاص پیدا کردہ روح ہیں. جیسے بیت اللہ، سارے گھر ہی اللہ تعالیٰ کے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے. ناقۃ اللہ، ہر اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ خاص اونٹنی تھی. چلیں. فآمنوا باللہ ورسلہ، پس تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پہ. ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، کیا نہ کہو؟ کیا مطلب ثلاثہ؟ ہاں، تو یہاں پہ مقدر ماننا ضروری ہے. کیوں؟ ثلاثتن ہے، ثلاثتن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ثلاثہ تن ہوتا تو ہم کہتے جی لا تقولوا کا مفعول بھی ہے. یہ ثلاثتن ہے، مفعول بھی تو بن نہیں سکتا. اب ثلاثہ پھر کیا چیز ہے جناب والا؟ بتائیں نا. پھر یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، وہ مبتدا کیا ماننا ہے؟ یہ سوال ہے. کسی نے کہا ہم، کہ ہم ثلاثہ، یہ نہ کہا کرو کہ وہ تین ہیں. کون؟ اور کسی نے کہا کہ ولا تقولوا آلہتنا ثلاثہ، پہلے والوں نے کہا تھا ہم، اس میں لفظ مقدر مانا آپ نے ایک ہی. دوسرے طور پہ کہا آلہتنا، اس میں آپ نے مقدر مانے دو. اور تیسرا کہا گیا نہیں جی آپ یہاں پہ کہیں ولا تقولوا ہوا ثالث ثلاثہ، دو ہیں لیکن کہتے ہیں یہ قرآن کے مطابق ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تو کہتے ہیں یہ یہاں پہ اس قول کو راجح قرار دینا چاہ رہے ہیں ہمارے قاعدے کی روشنی میں. کہتے ہیں کہ یہاں پہ چاہے دو لفظ ہو گئے لیکن کم از کم دوسری آیت بتا تو رہی ہے نا کہ کس کو محذوف ماننے آپ. چلیں پڑھیں جی آپ. جی اس قاعدے کی تقریر میں ثابت طے ہو چکا ہے. تقریر پڑھی ہے نا آپ نے؟
ایضاح القاعدہ، ٹھیک ہے. تو اس قاعدے کی تقریر میں ثابت طے ہو چکا ہے. تقریر ویسے نا، تقریر سے مراد ہے علماء کے اقوال وغیرہ جو اصل میں موجود ہیں، یہاں پہ موجود نہیں ہیں. کہتے ہیں اس قاعدے کی تقریر میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ انہ یرجح بہا، کہ راجح قرار دیا جائے گا اس قاعدے کے ذریعے. کون سے قاعدے کے ذریعے؟ جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں. کب؟ اذا قام دلیل الاضمار، جب دلیل موجود ہو اضمار پہ. یہ دلیل موجود ہے کہ اضمار پکا ہے. اب کون سا ہے؟ پھر ہمارا قاعدے کا کردار شروع ہوگا. وفی هذه الآیات، اور اس آیت میں توجد قرینہ، ایسا قرینہ موجود ہے تدل، جو دلالت کرتا ہے علی الاضمار، اضمار پہ. اور وہ کیا ہے؟ وہی رفع ثلاثہ، ثلاثہ کا مرفوع ہونا بعد القولی، قول کے بعد، ولا تقولوا، قول کے بعد، ولا رافع لها مذکور. اور یہاں پہ کوئی ایسا رفع دینے والا نہیں ہے جو کلام میں مذکور ہو. یہاں پہ اس کو رفع دینے والا کس کو؟ ثلاثہ کو. ایسا کوئی نہیں جو کلام میں مذکور ہو. فدل هذا على وجود مضمر، تو اسے پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی مضمر موجود ہے. چلیں جی یہاں پہ رکتے ہیں. اور میں صرف اس لیے روک رہا ہوں تاکہ آپ وقت پہ جامعہ پہنچیں. تو اس لیے کھانا کھا کے فوراً آپ نکل جائیں اور جامعہ وقت پہ پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. یہ ہلکی سی آواز کس کی آ رہی ہے؟ کون اللہ کا نیک بندہ گفتگو کر رہا ہے بھائی؟ میں تو اس معاملے میں کافی سختی کیا کرتا ہوں، پھر بھی میری کلاس میں گفتگو ہو رہی ہے. سیف اللہ کون ہے؟ کوئی آپ کا پڑوسی تو نہیں؟ چلیں. قال امام الطبری، امام طبری کہتے ہیں ورفعت الثلاثہ، یہ لفظ جو ثلاثہ ہے اس کو رفع دیا گیا ہے بمحذوف، کسی ایسے محذوف کے ذریعے دل علیہ ظاہر، جس پہ دلالت کر رہا ہے کیا؟ ظاہر. وہوا، اور وہ کیا ہے؟ ہم، یعنی کہ وہ محذوف کیا ہے؟ ہم ہے. ومعنی الکلامی، اور اس کلام کا معنی یہ ہے کہ بلا تقولوا، تم یہ نہ کہو کہ ہم ثلاثہ، کہ وہ تین ہیں. تو امام طبری نے پہلے تو یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پکی بات ہے کہ یہاں پہ محذوف ہے. دوسرے نمبر پہ امام طبری نے ثابت کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ہم. وانما جاز ذلک، اور یہ کیوں جائز ہے؟ کیا؟ محذوف ماننا، مضمر ماننا، مقدر ماننا. لأن القول حکایہ، کیونکہ قول کیا ہے؟ حکایت ہے. قول کا مطلب ہوتا ہے کسی کی گفتگو کو نقل کرنا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تقولوا، اور تم نہ کہو. کیا نہ کہو؟ وہ آگے پوری بات آنی چاہیے. اچھا جی. والعرب تفعل ذلك فی الحکایہ، اور عرب ایسا حکایت میں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں مسمو کا، آپ آگے کیا کہتے ہیں؟ انس. اصل میں کیا ہے؟ اسمی انس یا انا انس. ٹھیک ہے چلیں. فی الحکایہ کے بعد ایک نقطہ پڑا ہوا ہے نا، اس کو تین نقطے بنا لیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ کلام کو مؤلف نے محذوف کیا ہے. آگے ہے وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا وَرَدَ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا وَرَدَ موجودہ كَذَلِكَ لکھ لیں. کہتے ہیں اسی طرح جو بھی مرفوع آیا ہے بعد القولی، کس کے بعد؟ قول کے بعد. لا رافع ما، اس کے ساتھ رفع دینے والا نہ ہو کلام میں، تو ففیہ اضمار اسم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا اسم مضمر ہے رافع لذالک الاسم، جو اس اسم کو کیا دینے والا ہے؟ امام طبری کی بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ اچھا جی. اذا تقرر صحت الاضمار، جب طے ہو گیا اضمار کا درست ہونا. امام طبری کے کلام سے پتہ چل گیا کہ مضمر کا یہاں پہ درست ہونا طے ہے، پکی بات ہے. فاول التقدیرات لهذا المضمر، تو اس مضمر کی تقدیرات میں سے سب سے جو بہتر ہے ما ظہر فی القرآن، جو ظاہر ہے قرآن میں ایک اور مقام پہ. کما تقرر هذه القاعدہ، جیسا کہ یہ قاعدہ اس بات کو طے کر رہا ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں. ففی هذه الآیت، تو اس آیت میں اختلفت عبارات العلماء، علماء کی عبارات مختلف ہیں فی تقدیر ذلک المضمر، اس مضمر کو مقدر ماننے میں. قال الفراء، امام فراء کہتے ہیں تقدیرہم ثلاثہ، تقدیر کیا ہے کہ ہم ثلاثہ، کہ وہ تین ہیں. اور یہی قول ہے کس کا؟ ابو عبیدہ کا مجاد القرآن میں. اور یہی امام طبری کا قول ہے کہ ما سبق نقل عنہ، جیسا کہ امام طبری کا قول پہلے گزر چکا ہے. وقال الزجاج، یہ نمبر دوسرا قول ہو گیا جی. وقال الزجاج پہ نمبر 2 لکھ لیں. فراء کا قول پہلا تھا نا. وقال الزجاج والنحاس ومکی وابن الانباری تقدیرہ آلہتنا ثلاثہ،
اور ٹھیک ہو گیا، یہ نہ کہو کہ ہمارے معبود تین ہیں. وقال ابو علی فارسی، ابو علی فارسی کہتے ہیں تقدیر ہے ہوا ثالث ثلاثہ. وأولی ہذہ تقدیرات، اور ان تقدیرات میں سے جو سب سے بہتر ہے ہوا تقدیر ابی علی الفارسی، وہ ابو علی فارسی والی تقدیر ہے. لعدل موافقتہ، کیونکہ یہ تقدیر موافق ہے لما ظہر فی القرآن، اس کے جو قرآن میں ظاہر ہو چکا، فی قولہ تعالی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان اللہ، ان کے بعد کیا ہے؟ اللہ. اللہ کی جگہ پہ ہم کیا لے کے آ رہے ہیں؟ ہوا. ٹھیک ہو گیا. اور آگے کیا لے کر آگے؟ ثالث ثلاثہ. وهذا هو الذي تقرر هذه القاعدة وقد رجح هذا التقدير، اور اس تقدیر کو راجح قرار دیا العز بن عبد السلام بعد ان ذکر الاقوال السابقہ، گزشتہ اقوال ذکر کر دینے کے بعد. کون سے اقوال؟ امام زجاج کا، امام فرا کا، امام طبری وغیرہ کا. قال، اور پھر کہا کہ وہ تقدیر ما ظہر فی القرآن اولا من کل تقدیر. یہ آگے پڑھیں جی. ابو حیان کہتے ہیں ابو علی کا قول راجح ہے کیونکہ یہ موافق ہے اس آیت کے جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے. وہ کون سی؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وبقولہ تعالی، اور یہ موافق ہے اللہ کے اس فرمان کے. کس کے؟ سبحانہ ان یکون لہ ولد، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کیا ہو؟ کوئی اولاد ہو. والنصارى وان اختلفت فرقهم، نصارہ جو ہیں اگرچہ ان کے فرقے مختلف ہیں، فہم مجمعون علی التثلیث، تثلیث کے قول پہ ان کا اتفاق ہے، تو اس کی نفی کر دینی ہے. یعنی کہ جب آپ کہیں گے ہوا ثالث ثلاثہ تو اس میں نفی ہو جائے گی کس کی؟ یعنی کہ یہ کہنا کہ وہ تین میں سے تیسرا ہے. ٹوٹل تین ہے معبود اور ان میں سے وہ کیا ہے؟ تیسرا ہے. اس کی نفی ہو جائے گی. بارک اللہ فیکم جمیعا وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.